بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 28 پارہ ہے سورت ممتحنہ، مدنی سورت، مدنی دور کی، ٹھیک ہے، جس میں بہت بہت عمل و اعمال کا دار و مدار، اور پھر ہمارے لاسٹ پارے اور یہاں پہ بھی عمل کی طرف آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ ابھی سن لو، ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، ابھی سن لو۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا رب ہمارے سے کیا فرما رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، خاص لوگوں کو، اہم لوگوں کو یہاں پہ پکارا گیا ہے، فرمایا گیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا دی پوائنٹ، اہل باطل سے ہمدردی حق کی راہ سے تمہیں دور کر دے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، میرے اور اپنے دشمن، میرے کون سے ہیں، اللہ کے کون سے ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں، اور آپ کے کون سے دشمن ہیں، وہی ہیں جو آپ کی آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے رہو گے، کیسے ان کی طرف اپنا بڑھاؤ جاری رکھو گے، ان کی طرف لپکتے رہو گے، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، وہ نہیں مانتے تمہاری کتاب کو، وہ نہیں مانتے تمہارے رسولوں کو۔ اس کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہو۔ تو تم کیا کرتے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، جو چیز کو میں، اس ہر چیز کو میں خوب جاننے والا ہوں، کیونکہ ہر چھپی اور ظاہر جو چیز ہے نا، اس کو تیرا میرا رب خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہے، تمہارے دین کے خلاف ہے، نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، نہ اس کتاب والے کو مانتے ہیں، نہ جس پہ نازل کی گئی اس کو مانتے ہیں۔ ہر چیز تو تم ان کے ساتھ دوستیاں کرو گے، ان سے چھپ چھپا کے اپنے مفاد پرستی کے لیے ان سے دوستانہ روش اختیار کرو گے، اور ان کے پاس بیٹھو گے، وہ دین کے خلاف، تمہارے قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف اور تمہارے نبی کے خلاف باتیں کریں گے، تم سنتے رہو گے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے تمہارے اوپر اثر انداز ہوگا، کیونکہ غور سے سننے سے اگر علم نصیب ہو سکتا ہے تو ہمیں باتیں جب ہم سنتے ہیں نا، وہ ہمارے اوپر اثر کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی چیز کی نمائندگی ہمارے سے کروا رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں بناؤ دوست۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، وہ آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں اللہ یہ کرتا تو کیا تھا، نبی نے کیا کر دیا، صحابہ نے کیا کر دیا، یہ وہ آپ کو اس طریقے سے وہ کر دیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد آئے گی، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ پھر کیا ہوگا، پھر وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا، بصیر دیکھنے والا ہوگا۔ آج ہمیں لگتا ہے نا خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں مانیں گے، نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو نہ کریں نا، آپ بے فائدہ ہو جائیں گے جب عمل نہیں کریں گے، تو آپ کو فائدہ ہی نہیں دے گی نا یہ چیز، آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ کہنا نہیں مان رہے ہیں، آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے 4 سے 6 آیات، حضرت ابراہیم بہترین رول ماڈل تھے۔ ہم نے کن کے دین پہ چلنا ہے، انہی کے دین پہ تو چلنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو پکار کے چھوڑ کر پکارتے ہو، پوجتے ہو، قطعی بیزار ہے۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ہمارے الہ سے کفر کیا، ان کے خلاف باتیں کی، انگلیاں اٹھائی، حجت کی۔ تو سب سے آگے بڑھ کر کس نے بولا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہم بیزار ہیں۔ یہ ہوتا ہے پاورفل ہو کے
دین کے اوپر بات کرنا، ڈرنا نہیں میری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میرے ملنے کلنے والے ٹوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، دین کے لیے اٹھو، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہماری اصلاح کی جا رہی ہے کہ مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ہماری اصلاح کرنا چاہ رہا ہے بہترین طریقے سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، تم ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو کہ کیا واقعی وہ کلمہ پڑھ کے آئی ہیں، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، بلکہ کیا کرو، وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، وہ مومن ہو گئی ہیں تو وہ کن کے لیے حلال ہے؟ پھر مومنوں کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے حق میں ان کے شوہروں نے ان کو دیے، وہ ان کو واپس پھیر دو، اگر تم طاقت رکھتے ہو نا تو تم ان کو واپس دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، ان سے تم شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں صاف ستھری چیز کو پسند کیا ہے، گندی چیز کو کیا کبھی پسند کیا ہے؟ ایک میٹھا ہے، اس کے اوپر آ کے مکھیاں کیڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں، کیا آپ اس کو کھانا پسند کریں گے؟ عورت ہے، اس کو ہر گندی اچھی نگاہ دیکھتی ہے، اس عورت کو پسند کیا جائے گا؟ عورت ہمیشہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا میننگ ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی چھپا کے رکھنا۔ دین اور ہر دین کے جتنے بھی رولز ہیں سارے کے سارے کیا ہے، صاف ستھرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان بیویوں کو جتنے حق میٹ دیے گئے اور جو حقوق دیے گئے نا، اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پورا کرو۔ آگے مومن عورت کے لیے لاہ عمل کیا ہے، آگے اس میں 12 آیات میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں مولانا صاحب نے بہت لمبا دباچے میں کھینچ کے نقشہ کھینچا ہے، بہت غور و فکر کرنی ہے ہم نے اس کے اوپر، تاکہ ہم عمل کی طرف آئیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کر لے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہیں کریں گی یا قتل، یہ ان سے عہد لیا گیا، بہترین عورتوں سے۔ اس سے دوستیاں نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے منع کر دیا، جس سے اس سے دوستی نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے ہر چیز کا عہد کرتے ہوئے عمل کی طرف آنا ہے، ماننا ہے اللہ رب العزت کی ہر بات کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ چھپی دوستیاں، نہ کچھ ایسا مجھے پسند ہے اور نہ ہی میرے مومن بندوں کے لیے میں پسند کرتا ہوں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جن سے مطلب اللہ ناراض ہوا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ تو مایوسی کفر ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے ناراض ہے، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے دوستیاں نہ کرو، تو ہم نے نہیں کرنی ہے، یہی ہمارا مشن بھی ہے، اور ہم نے اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کو پاک چیزیں پسند ہے، ہم نے بھی پاک ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔